السلام علیکم، ویلکم ٹو سجاد شاہ یوٹیوب چینل۔ آج کی نشست بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آج میں نے دعوت دی ہے مختلف مضامین کے اساتذہ کرام کو۔ آج بات کروں گا ہر مضمون کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک بچہ جو میٹرک یا ایف ایس سی کے بعد جب فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا آپشن ہوتی ہیں، اس کو کس مضمون میں آگے جانا چاہیے، اس کا کیا کیا انٹرسٹ ہے، اور آگے مستقبل میں وہ کیسے ایک اچھا مستقبل بنا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے انگلش سے۔ انگلش آپ کا جو بھی مضمون ہو، لیکن آج کے دور میں انگلش سیکھنا، انگلش بولنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے جناب عدیل احمد سے، یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ انگلش ہیں۔ سر، امپورٹنس آف انگلش آج کے دور کے تناظر میں۔ Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent. Thank you so much, Shah sir, for inviting here and sharing our views regarding our subjects. سب سے پہلے تو سر جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پیرامیٹر بنا لیا ہے انگلش لینگویج کو، نالج کو جانچنے کا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایز اے لینگویج یہ جسٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ایک ٹول ہے، یعنی کہ لینگویجز، کوئی بھی لینگویج ہو اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو از اے ٹول آف کمیونیکیشن، یعنی کہ وہ اوزار ہے بولنے کا، کوئی کام کرنے کا۔ تو اس کو اگر پیرامیٹر بنا دیا جائے کہ جس کو وہ ٹول آتا ہے تو وہ بہت لائق ہے، اور جس کو نہیں آتا تو وہ انفیریئر سمجھا جائے، یا جس کو آتا ہے تو وہ سپیریئر سمجھا جائے، تو یہ واپس وہ بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں تو وہ برٹشرز جب ہم پہ حکومت کرتے تو وہی مائنڈ سیٹ ہمارا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے لینگویج کو لے کر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی آلہ نہیں ہے ناپنے کا نالج کو، یہ ایک جو ہے وہ کمیونیکیشن کا وے ہے، ٹول ہے۔ ایسے ہی ہے سر، آج کے دور میں ایز اے کمیونیکیشن ہم بات کریں تو انگلش کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے، بالکل، تو اس کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے کچھ پوائنٹ بتائیں کہ کس حد تک سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات سر، ایز اے مضمون انگلش جو ہے وہ ایک ورسٹائل جو ہے وہ سبجیکٹ ہے۔ اس لینگویج کو بھی لنگوا فرنکا کہا جاتا ہے، یعنی ہر جگہ پر بولی جانے والی اور سمجھی جانے والی۔ پہلے اگر ہم ایک منٹ میں بات کر لیں ایز اے لینگویج، تو ایز اے لینگویج اس کے بغیر آپ کا سروائیول ہی نہیں ہے۔ یعنی اب اگر پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج کا صورتحال اختیار کر گئی ہے تو آپ کو انٹریکٹ ہونا پڑتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر آپ چائنا گئے ہوئے ہیں تو وہاں کی لینگویج چائنیز ہے، آپ کی اردو ہے، تو واٹ ول بی دا کامن لینگویج ان بٹوین یو؟ تو انگلش جو ہے وہ ایک مجبوری بن چکی ہے دنیا میں موو کرنے کے لیے۔ تو ایز اے لینگویج تو سب کو سیکھنی چاہیے، اور اس کے لیے بڑا آسان ہے، آپ پریکٹسز کے ذریعے، آپ ڈفرینٹ لیکچرز سننے کے ذریعے جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، اکیڈیمک بیس پہ اگر آ جائیں تو انگلش کے بغیر اگین کسی بھی سبجیکٹ میں سروائیول ممکن نہیں رہا۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہیں وہ انگلش میڈیم ہیں، یعنی آپ نے اگر فزکس میں پڑھنا ہے تو وہ بھی انگلش لینگویج میں ہے، بایو ہے، کیمسٹری، ایون میتھ جو ہے اس کے انڈرسٹینڈنگ اور اس کی جو بک لکھی ہوئی ہے وہ بھی انگلش لینگویج کے اندر ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو انگلش کے ساتھ جو ہے وہ موو کرنا جو ہے وہ مجبوری ہوگی ہے، یہ آپ کی فارن لینگویج بن چکی ہے، یہ آپ کی سیکنڈ لینگویج بن چکی ہے۔ اس کو زبان کے طور پر سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اکیڈیمک لحاظ سے اگر آپ ایک ٹینیور مکمل کرنے کے بعد ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو پھر بھی ایک اسپیسیفک پورشن ہے، چاہے وہ آپ اردو سبجیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں، مطالعہ کے سبجیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کو انگلش کے ایک پورشن حل کر کے ہی کامیابی ملے گی اس ٹیسٹ کے اندر بھی۔ تو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اسے ایز اے لینگویج بھی سیکھنا چاہیے ہر اسٹیج کے اوپر، اور اکیڈیمک میں جو ہے اس کا بہت اہم رول ہے۔ آپ بی ایس سسٹم میں چلے جائیں تو آپ کو پہلے 4 سیمسٹر، آپ چاہے میتھ سے ہیں، آپ چاہے بی ایس کیمسٹری کر رہے ہیں، پہلے 4 سیمسٹر آپ کو انگلش لازمی پڑھائی جائے گی، اور اس کو پاس کر کے ہی آپ اپنے سبجیکٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دس از دا موسٹ امپارٹنٹ لینگویج، تو اس کو سیکھنا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور ہم ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے وہ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، ایز اے لینگویج بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اگر اس میں ہم ایکسپرٹی حاصل کرنا چاہیں تو وہ جو ہے وہ سونے پہ سہاگا کی بات ہوگی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب ذوالقرنین حیدر صاحب، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کیمسٹری، ایٹا کے ایکسپرٹ ٹیچر ہیں، سرگودا پنجاب سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیمسٹری کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ بچے جو کیمسٹری ابھی میٹرک لیول پر ہیں یا انٹر لیول پر ہیں، آگے ایز اے کیریئر کیمسٹری میں کون کون سی فیلڈ اہم ہیں، وہ کن کن شعبہ جات میں جا سکتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ بات شروع کرتے ہیں جہاں کہ جیسے پہلے آپ نے شروع کر لی بات کہ این ایم ڈی کیٹ اور ایٹا کی بات، کہ جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہمارا بچہ یا تو ڈاکٹر بنے گا یا پھر انجینئر بنے گا، اور اگر آپ ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہ رہے ہیں دونوں کیسز میں تو جو ان کے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ میڈیکل کا ہو یا انجینئرنگ کا ہو، دونوں میں کیمسٹری بہت ہی ایک امپورٹنٹ پارٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا۔
تو اگر آپ کیمسٹری کے مارکس آپ کے صحیح طرح اچھے نہیں آ رہے یا کنسیپٹ آپ کے صحیح طرح سے کلیئر نہیں ہیں کیمسٹری کے, تو دونوں ٹیسٹ میں پھر اچھے اسکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہو چاہے میڈیکل ہو. تو اگر اس میں اچھے اسکور نہیں آ رہا تو پھر ڈاکٹر انجینئر میں جو ایڈمیشن ہونا ہے پھر میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو مطلب اچھے طریقے سے اس کو پر توجہ دینی چاہیے. ایک تو یہ سمپل اور ایک اسٹریٹ فارورڈ چیز آ جاتی ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو میڈیکل انجینئرنگ دونوں میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری فیلڈز ہمارے پاس آتی ہیں, اس میں انڈسٹریز آ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ اٹامک میں بہت ساری اس کی جابز آتی رہتی ہیں. ٹیچنگ میں تو خیر بے تحاشا جابز اس کی آتی رہتی ہیں. انڈسٹری کی اگر بات کریں, انڈسٹری میں بہت ساری انڈسٹریز ہوتی ہیں پاکستان میں. اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں تو فرٹیلائزر انڈسٹریز ہوتی ہیں, اس کے بعد سیمنٹ انڈسٹریز ہمارے پاس آتی ہیں, پیٹرولیم انڈسٹریز آتی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت اور بھی اس علاوہ جو کیمیکل انڈسٹری جہاں پہ کیمیکل پروڈیوس کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں کیمیکلز جو کہ پھر سپلائی کیے جاتے ہیں باقی انڈسٹریز کو. تو اس طرح کی پلاسٹک انڈسٹری آ جاتی ہے, پولیمر انڈسٹری آ جاتی ہے. ہر ایک جتنی بھی ایون دو آپ جو فوڈ انڈسٹری ہے جتنی بھی ہے اس میں بھی کیمسٹری جو ہے بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو ہر جگہ پہ جو بھی کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جس نے بیچلر یا ماسٹرز آگے جا کے ایف ایس سی کے بعد جو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتے, جو بیچلر ان کیمسٹری کرتے ہیں پھر آگے ماسٹر ان کیمسٹری کرتے ہیں, وہ ان فیلڈز میں جا سکتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اٹامک کی بات کی, اٹامک میں پھر وہ ایز اے جونیئر سائنٹسٹ جوائن کر سکتے ہیں آفٹر بیچلر اٹامک کو, جو کہ ایک بہت اچھی فیلڈ کنسیڈر کی جاتی ہے. ایک اچھا گورنمنٹ میں بہت ہی اچھا سیٹ اپ ہے ان کا, اور انسینٹیوز بہت اچھے ملتے ہیں. ایک اچھا ادارہ ہے اٹامک میں, تو اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے اس کیمسٹ کی, تو وہاں پہ کیمسٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچنگ کے حساب سے بات کی جائے تو ٹیچنگ میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پرائیویٹ ہمارے پاس سیکٹر آ جاتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر آ جاتا ہے. دونوں میں اس کی بے تحاشا اپرچونیٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو سائنسز میں جو بھی سائنس اسپیشلی جو آپ کی بیسک سائنسز میں آتی ہے جس میں کیمسٹری ہے, فزکس ہے, میتھ, بایو ایٹسیٹرا, ان کی ہر جگہ پہ فیلڈز میں جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہیں. سائنسز میں سب سے زیادہ جو اوور آل جابس کی بات کی جائے تو وہ فزکس اور کیمسٹری کی ہوتی ہیں. بایو کی اور میتھس کی جابس جو تھوڑی کم ہوتی ہیں. انجینئرنگ اور میڈیکل کے علاوہ اس کی جو میں بات کر رہا ہوں, تو ایک اچھی فیلڈ ہے. اگر جو اسٹوڈنٹ کو چوز کرتے ہیں تو اس میں آگے وہ جا سکتے ہیں. ان کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ, بالکل بہت زیادہ اپرچونیٹیز بنتی ہیں. اگین وہی بات آتی ہے ڈپینڈنگ اپون کہ آپ میں ایبلٹیز کس طرح کی ہیں. آپ اگر پریکٹیکلی اسٹرانگ ہیں اپنے سبجیکٹ کے اندر, کیمسٹری کے اندر, تو انڈسٹری بہت اچھا رول پلے کرے گی آپ کے لیے. اور اگر آپ کنسیپچول ٹھیک ہے, تھیوریٹیکل ٹھیک ہے, تو اس میں ٹیچنگ بہت بڑا ایک آپ کے پاس ایک اسپیس لے کے آتی ہے جس میں آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.